अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाजरीन। ज़रा तसव्वुर कीजिए, एक शोहर हाथ में मिठाई का डब्बा लिए अस्पताल की राहदारी में अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशखबरी का इंतज़ार कर रहा हो, मगर अगले ही लम्हे डॉक्टर उसे ये बता दे कि जिस खुशी के लिए वो 9 माह से ख्वाब सजा रहा था वो दरअसल एक खौफनाक झूठ था, और उसकी बीवी माँ बनने नहीं, मौत के दहाने पर खड़ी है। आखिर ऐसा कौन सा राज था जो 9 महीने तक सबसे छुपा रहा, और एक घर की खुशी किस तरह जनाजे में बदल गई? ये कहानी आपके दिल को हिला कर रख देगी, इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए और कमेंट में बताइए कि क्या मुआशरे के ताने कभी कभी इंसान को सच से भी दूर कर देते हैं। अस्पताल की राहदारी में लगी वो घड़ी रात के 2 बजा रही थी। असद के हाथ में मिठाई का एक बड़ा डब्बा था जिस पर सुर्ख रिबन बंधा था। उसके चेहरे पर थकन तो थी, मगर आंखों में वो चमक थी जो सिर्फ एक बाप बनने वाले शख्स के चेहरे पर सजती है। वो अपनी जिंदगी के सबसे बड़े दिन का इंतजार कर रहा था। उसे यकीन था कि चंद लम्हों बाद नर्स बाहर आएगी और उसे वो खुशखबरी सुनाएगी जिसके लिए उसने 2 साल तक मोहल्ले के तानों और माँ की जली कटी बातें बर्दाश्त की थी। अचानक लेडी डॉक्टर के केबिन का दरवाज़ा खुला। डॉक्टर फराह के चेहरे पर वो रवायती मुस्कुराहट नहीं थी जो अमूमन ऐसी सूरत में होती है। उन्होंने सर्द लहजे में कहा, मिस्टर असद, अंदर आइए। असद मुस्कुराते हुए अंदर दाखिल हुआ और बोला, डॉक्टर साहबा, सब ठीक तो है ना? मैं मिठाई लाया हूँ, बस ये बता दें कि अल्लाह ने मुझे क्या अता किया है। डॉक्टर फराह ने मेज़ पर पड़ी अल्ट्रासाउंड की फिल्म और खून की रिपोर्ट्स उसकी तरफ धकेल दी और कहा, असद साहब, मिठाई बांटने का वक्त नहीं है, दुआ मांगने का वक्त है। आपकी बीवी हामला नहीं है, बल्कि वो मौत के आखिरी स्टेज पर खड़ी है। असद के हाथ साकत रह गए। मिठाई का डब्बा उसकी गिरफ्त से फिसला, फर्श पर गिरा और उसने हिकलाते हुए पूछा, आप क्या कह रही हैं? उसका पेट, उसके 9 महीने, हमने तो सब तैयारी कर ली थी। डॉक्टर ने सर्द आ भरी और बताया कि जो आपको हमल लग रहा था वो दरअसल उसके पेट में जमा होने वाला फासद मादा और जहरीला पानी था। उसे एक संगीन इन्फेक्शन था जिसे छुपाया गया, और उस पर अताई हकीमों की स्टीरॉयड वाली दवाइयों ने रही सही कसर पूरी कर दी। उसके गुर्दे और जिगर जवाब दे चुके हैं। वो हामला नहीं है, वो तो जहर से भरी हुई है। असद लेडी डॉक्टर की बात सुनकर वहीं जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों के सामने 9 माह पहले के वाकयात किसी फिल्म की तरह चलने लगे। जब शाजिया और असद की शादी को 2 साल हुए तो घर का माहौल कब्रिस्तान जैसा होने लगा। असद की माँ जुबैदा बेगम, जो शुरू में शाजिया के सर पर प्यार से हाथ रखती थीं, अब बात बात पर उसे तीखे जुमलों से छलनी कर देती। वो अक्सर ऊंची आवाज में कहती, असद के अब्बा के मरने के बाद मेरा एक ही अरमान था कि पोते का मुंह देख लो, मगर लगता है उस घर की दीवारें कभी नहीं गूंजेंगी। मोहल्ले की औरतें जब घर आती तो शाजिया का वजूद उनकी हमदर्दी के बोझ तले दब जाता। वो कहती कि बीबी, किसी पीर फकीर को दिखाओ या असद की दूसरी शादी का सोचो। जवानी ढल गई तो क्या करोगी? शाजिया रातों को मुसल्ले पर रोती। उसे असद से मोहब्बत थी, मगर उसे महसूस होता कि वो उस मोहब्बत का कर्ज नहीं उतार पा रही। असद खामोश रहता, मगर उसकी खामोशी शाजिया को तानों से ज्यादा तकलीफ देती थी। शाजिया की माँ बल्कीस बेगम अपनी बेटी का उजड़ता सुहाग देखकर परेशान हो उठती थी। एक दिन वो एक छोटी सी शीशी और काली गोलियां लेकर आईं और कहा कि ये ले शाजिया, ये किसी आम हकीम की नहीं, बड़े वाले बाबा की दवाई है। उन्होंने कहा है कि जिसकी कोख बाँझ हो ये उसे भी हरा कर देती है। शाजिया ने डरते हुए पूछा कि अम्मा, असद से पूछ लूं, वो कहते हैं कि डॉक्टर के पास जाना चाहिए। बल्किस बेगम ने उसे झिड़क दिया
اور کہا کہ ڈاکٹروں کے پاس گئی تو وہ ٹیسٹوں کے نام پر تیرا پیٹ چاک کر دیں گے۔ اسد کی ماں دوسری شادی کی تیاریاں کر رہی ہے، کیا تو چاہتی ہے کہ تیرا بسا بسایا گھر اجڑ جائے؟ یہ کھا اور دیکھنا، مہینے بھر میں تیرا وجود گواہی دے گا۔ شازیہ نے وہ گولیاں کھانا شروع کر دی۔ وہ اتنی کڑوی تھیں کہ اس کا پورا حلق جل جاتا، مگر وہ اپنے گھر کو بچانے کے لیے وہ زہر پی لیتی۔ 3 مہینے گزرے تو شازیہ کا وزن غیر معمولی طور پر بڑھنے لگا۔ اسے متلی ہوتی، چکر آتے اور اس کا پیٹ پھولنے لگا۔ جب زبیدہ بیگم نے یہ تبدیلی دیکھی تو ان کے تیور بدل گئے۔ انہوں نے خوشی سے نعرہ لگایا کہ اللہ تیرا شکر ہے، میرے گھر کی رونق لوٹ آئی۔ اسد کو جب یہ معلوم ہوا تو وہ پاگلوں کی طرح ہنسنے لگا۔ اس نے اسی وقت مٹھائی منگوائی اور پورے محلے میں تقسیم کر دی۔ شازیہ کے لیے اب گھر کا کام کرنا منع تھا۔ اسے پھل، دودھ اور قیمتی غذائیں دی جانے لگیں، لیکن شازیہ کے اندر ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ اسے محسوس ہوتا کہ اس کا جسم پھول نہیں رہا بلکہ سوج رہا ہے۔ اسے سانس لینے میں دشواری ہوتی اور اس کے پاؤں اتنے بھاری ہو گئے کہ وہ جوتے نہیں پہن پاتی تھی۔ 6واں مہینہ شروع ہوا تو شازیہ کی حالت ابتر ہونے لگی۔ اسے راتوں کو شدید بخار چڑھتا اور کمر میں ایسا درد ہوتا جیسے کوئی آری سے کاٹ رہا ہو۔ اس نے ایک بار اپنی ماں سے کہا کہ اماں مجھے ڈاکٹر کے پاس لے چلو، مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا، بچہ حرکت کیوں نہیں کرتا؟ بلکہ اس بیگم نے تسلی دی کہ پاگل نہ بن، پہلا بچہ ہے، دیر سے حرکت کرتا ہے۔ بڑے بابا نے کہا ہے کہ بچہ ماشاءاللہ بہت بھاری ہے، اس لیے تجھے بوجھ محسوس ہوتا ہے۔ اگر ڈاکٹر کے پاس گئی اور اس نے کہہ دیا کہ کچھ گڑبڑ ہے تو تیری ساس تجھے گھر سے نکال دے گی۔ چپ کر کے یہ دوائی جاری رکھ۔ شازیہ اپنی ساس کے بدلتے رویے اور اسد کی آنکھوں میں باپ بننے کی تڑپ دیکھ کر خاموش ہو گئی۔ وہ اسد کو وہ خوشی دینا چاہتی تھی، چاہے اس کی قیمت اس کی جان ہی کیوں نہ ہو۔ اسد اب اکثر شازیہ کے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر باتیں کرتا کہ ہمارا شہزادہ آئے گا تو میں اسے بہت پڑھاؤں گا۔ شازیہ مسکراتی مگر اس کے اندر ایک چیخ دب کر رہ جاتی۔ 9 ماہ پورے ہونے کو تھے۔ شازیہ اب بستر سے لگ چکی تھی۔ اس کا چہرہ اتنا سوج گیا تھا کہ اس کی آنکھیں پہچان میں نہیں آتی تھی۔ زبیدہ بیگم نے دائی کو بلانے کا فیصلہ کیا، مگر اسد ضد پر اڑ گیا کہ وہ اسے ہسپتال لے جائے گا۔ اسد اسے لے کر ہسپتال بھاگا اور راستے میں مٹھائی خریدی، کیونکہ اسے پورا یقین تھا کہ آج وہ اپنی اولاد کو گود میں لے کر گھر لوٹے گا۔ ہسپتال پہنچتے ہی شازیہ بے ہوش ہو گئی۔ ڈاکٹروں نے اسے ایمرجنسی میں لیا۔ جب اس کا الٹرا ساؤنڈ کیا گیا تو وہاں کوئی دل کی دھڑکن نہیں تھی، کوئی بچہ نہیں تھا اور کوئی زندگی نہیں تھی۔ وہاں صرف پیپ، زہریلا پانی اور گلے سڑے اعضاء تھے۔ ڈاکٹر فرا نے جب اسد کو پوری حقیقت بتائی تو وہ ایک زندہ لاش بن گیا۔ انہوں نے بتایا کہ اسد صاحب، آپ کی بیوی کو انفیکشن تھا جو شاید صفائی نہ ہونے یا کسی پرانی بیماری کی وجہ سے ہوا۔ آپ لوگوں نے اسے ڈاکٹر کو دکھانے کی بجائے وہ دیسی دوائیاں دیں جن میں اسٹیرائڈ کی مقدار بہت زیادہ تھی۔ ان دوائیوں نے گردوں کو فیل کر دیا، جس سے جسم میں پانی بھر گیا۔ آپ جسے حمل سمجھ رہے تھے وہ دراصل اس کی موت کا سامان تھا۔ اس کے اندرونی اعضاء اتنے گل چکے ہیں کہ اب آپریشن بھی شاید اسے نہ بچا سکے۔ اسد بھاگتا ہوا ICU کی طرف گیا۔ وہاں شازیہ مشینوں کے درمیان گری پڑی تھی۔ اس کی آنکھیں آدھی کھلی تھیں۔ اسد نے اس کا سوجا ہوا ہاتھ تھاما اور روتے ہوئے پوچھا، شازیہ، تم نے کیوں نہیں بتایا؟ کیوں ہم سب کو اس جھوٹ میں رکھا؟ شازیہ کے لب ہلے مگر آواز نہ نکلی۔ اس کی آنکھوں میں ایک آنسو ٹپکا جو اس کی تمام تر مجبوریوں اور اس کی سماجی دباؤ کی داستان سنا رہا تھا، جس نے اسے سچ بولنے سے روک دیا تھا۔ وہ اسد کو بتانا چاہتی تھی کہ میں تمہاری نظروں میں گرنے سے ڈرتی تھی، مگر سانس نے وفا نہ کی۔ صبح کی پہلی کرن کے ساتھ ہی شازیہ کی نبض ڈوب گئی۔
اسپتال کی راہداری میں بلقیس بیگم اور زبیدہ بیگم ایک دوسرے کے سامنے بیٹھی رو رہی تھی۔ ایک کو اپنی بیٹی کے گھر بچانے کی فکر لے ڈوبی اور دوسرے کو وارث کی تڑپ نے اندھا کر دیا تھا۔ شازیہ کا جنازہ جب محلے سے اٹھا تو وہی عورتیں جو اسے بانچ کہتی تھیں اب افسوس کر رہی تھیں کہ بیچاری اولاد کی خوشی دیکھے بغیر ہی چلی گئی۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ شازیہ اولاد کی خوشی کے بغیر نہیں بلکہ اس جھوٹی امید کے بوجھ تلے مری ہے جو اس پر لاد دی گئی تھی۔ 9 مہینے تک اس گھر میں ایک جھوٹ پلتا رہا اور 10ویں مہینے وہاں سے ایک جنازہ اٹھ گیا۔ آج بھی اسد اس خالی جھولے کے پاس بیٹھتا ہے تو اسے محلے کی عورتوں کے کہکے اور ڈاکٹروں کی وہ تلخ آواز سنائی دیتی ہے کہ وہ حاملہ نہیں تھی۔ اسد صاحب وہ تو بس ایک ادھوری خوشی اور ایک عظیم جھوٹ کا شکار ہوئی تھی۔ کیا آپ کے پاس بھی کوئی ایسی پراسرار کہانی یا سچا واقعہ ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیں، اور ایسی مزید دلچسپ اور لرزہ خیز داستانوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگلی کہانی تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔